رمضان اور قرآن۔ فضائل قرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیکوکار ہیں، اور جو شخص قرآن کریم کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں وقت اٹھاتا ہے، اس کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ ماہ رمضان میں تلاوت کا ثواب۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک بڑا بابرکت والا مہینہ یعنی رمضان المبارک پہنچا۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینہ تک عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض اور اس کی راتوں کو قیام یعنی تراویح کو سنت کیا ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیک کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرے، وہ کام ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں ایک فرض ادا کیا ہو، اور جو کوئی رمضان میں ایک فرض ادا کرے، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ ماہر قرآن سے مراد وہ شخص مراد ہے جس کو قرآن پاک خوب یاد ہو اور پڑھنے میں اس کو دشواری پیش نہ آتی ہو، اور فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کی کتابیں لکھتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ماہر قرآن دنیا میں ان فرشتوں جیسا عمل کرتا ہے کہ بے تکلف قرآن کو فرشتوں کی طرح پڑھتا ہے، اور آخرت میں اس کو درجات ملیں گے، ان میں وہ فرشتوں کا رفیق یعنی ساتھی ہوگا۔ اور دوہرے ثواب سے مراد یہ ہے کہ ایک ثواب پڑھنے کا اور دوسرا ثواب میں مشقت اٹھانے کا ملتا ہے۔ اس میں رغبت دلائی ہے کہ اٹک کر پڑھنے والوں کو قرآن پاک کی طرف کے اس طرح پڑھنے میں بھی فضیلت اور ثواب حاصل ہے، بلکہ مشقت کے اعتبار سے اس میں زیادہ ثواب ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے پر بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک چونکہ دین کی اصل ہے، اس کی حفاظت اور بقا پر ہی دین کا دار و مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ آتش و دوزخ سے ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی روزہ رکھنے سے انسان آتش جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزہ کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی میں روزہ رکھنا جہاد ہے۔ روزے کی جزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میرا ہے، اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ طعام و شراب جنت نوش کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو روزہ اس کی مطلوبہ غذاؤں سے روکے رکھے، خدا کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جنت کی غذائیں کھلائے اور انہیں جنتی شراب پلائے۔ خوش بحال صائمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکے اور پیاسے ہوئے ہیں، یہ لوگ قیامت کے روز سیر و سراب ہوں گے۔ جنت اور روزہ داروں کا دروازہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ مومنوں کی بہار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردیوں کا موسم مومن کی بہار ہے، جس کی طویل راتوں سے وہ عبادت کے لیے استغفار کرتا ہے اور اس کے چھوٹے دنوں میں روزے رکھتا ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات کو کھلتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ ماہ رمضان کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کو معلوم ہو کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے اور یہ کن برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، تو وہ چاہتا کہ پورا سال ہی ماہ رمضان ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔